اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جسم میری مرضی۔ میں جب یہ نعرہ سنتا ہوں تو یہ نعرہ بنانے والوں کی فکر کی، ان کی سوچ کی، ان کی عقل کی، ان کے ادراک کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پچھلے چند دنوں سے یہ نعرہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہوا ہے اور کچھ شخصیات اس میں انوالو ہو گئی ہیں۔ یہ میری گفتگو میں روایتی قسم کے انداز کے طور پر طنز و مزاح میں نہیں کر رہا، جملے بازی نہیں کر رہا۔ کچھ طبقات ایسے ہیں جو میرا جسم میری مرضی کے جواب میں میری زبان میری مرضی کے قانون پر عمل پیرا ہے، اور کچھ مہذب جو لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر دلیل کے ساتھ آپ جواب دیں تو دلیل کے ساتھ ان کو رد کریں۔ تو میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں اس نعرے کی حقیقت قرآن مجید سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نعرے کا پہلا حصہ میرا جسم، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ نعرہ آپ کی جوانی کے وقت آپ کو ملا؟ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اور پھر پیدائش تو انسانی زندگی کی ابتدا تو ہے نہیں، انسانی زندگی کی ابتدا تو اس سے بہت پہلے ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میرے سامنے ہے، 18واں پارہ سورہ مومنون، آیت نمبر 12 عرض کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے پانی کی بوند بنا کر ایک مضبوط ٹھہراؤ میں رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی میں بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر گوشت کی بوٹیوں کو ہڈیوں کا لباس پہنایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنایا۔ یہ آپ نے کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے خلقنا جعلنا فخلقنا فخلقنا فکسونا، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے خوبصورت صورت میں ہم نے ڈھال دیا۔ آگے بنانے والا اپنا تعارف کروا رہا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میرا جسم کہنے والوں کا جسم کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، کیا وہ ان کی مرضی سے ہوا؟ ایک مرد کا سپرم اور ایک عورت کا ایگ ملتے ہیں تو ایک بیبی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کیا عورت نے اپنے جسم میں ایگ خود بخود بنا لیا؟ تمہاری تو ابتدا بھی مرضی سے نہیں ہوتی۔ پھر پیدائش کی بات کر لیں، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ پھر انسان اپنی زندگی گزار لے، زندگی گزارتا جاتا ہے، اگر اپنا ہی جسم ہے، اگر اپنی ہی مرضی ہے، تو پھر تو انسان کو موت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ موت ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ قرآن مجید کی روح سے اس نعرے کا پہلا حصہ کہ میرا جسم، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اپنا جسم ہے۔ جسم تو اللہ نے بنایا، اور دنیا میں کوئی بھی جب پروڈکٹ بنتی ہے، کوئی بھی جب چیز بنتی ہے، واشنگ مشین لے لیں آپ، کوئی گرائنڈر لے لیں، کوئی اور چیز لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، کمپیوٹر لے لیں، پرنٹر لے لیں، اس کے اوپر فوٹو کاپی مشین لے لیں، کوئی بھی لے لیں، ساتھ آپ کو ایک بک دی جاتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو اس بک کے مطابق چلانا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے چلانے لگ جائیں تو پھر بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے چلانے لگا تھا، یہ خراب ہو گئی، اب آپ آ کے صحیح کریں۔
इंसान अल्लाह की प्रोडक्ट है, अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। खालकल इंसान, अल्लाह ने इंसान को बनाया है और इंसान को चलाने के लिए किस तरह जिंदगी गुजारनी है उसको चलाने के लिए ये कुरान मजीद दिया। कुरान मजीद का निसाब इंसान है, कुरान मजीद का मौजू इंसान है। इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा तो दीगर मशीनों की तरह खराब हो जाएगा। फिर उसे अगर सही करने के लिए कभी ख्याल आया तो फिर कुरान की तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो मेरा जिस्म का तो ये हाल है, इस नारे की तो समझ ही नहीं आती। फिर आ जाए मेरी मर्जी पर कि मेरी मर्जी, भाई अगर आपका जिस्म और आपकी मर्जी है, आपका जिस्म और आपकी मर्जी है, तो फिर ये अगर ये कान आपके हैं तो कान में कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर दांत आपके हैं तो दांत में कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर पैर आपके हैं तो फिर कभी चोट नहीं आनी चाहिए। अगर सर आपका है तो दुखना नहीं चाहिए। आंखें आपकी हैं तो दुखनी नहीं चाहिए। अगर नाक आपका है तो कभी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कभी उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। गला आपका है तो खराब नहीं होना चाहिए, पेट आपका है तो खराब नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ आपका नहीं है और ना ही आपकी मर्जी चलेगी। क्यों? दलील कुरान मजीद से। सूरह यासीन शरीफ में आयत आती है, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। एक दिन आएगा, आज हम, जब क़यामत का दिन होगा, इंसान इस दुनिया में जो कुछ करके अपने लिए आगे आखिरत के लिए भेजेगा, रब्बुल जलाल की बारगाह में खड़ा होगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि इस दुनिया में बोलने वाली जुबान, नख्तिमु अला अफवाहिहिम, हम उसके ऊपर मोहर लगा देंगे। और फिर कौन बोलेगा? व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तो उनके हाथ हमसे बातें करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उनके पैर बोल बोल कर गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या करते रहे हैं। भाई अगर हाथ आपके हैं तो आपके खिलाफ तो गवाही नहीं होनी चाहिए, अगर पैर आपके हैं तो आपके खिलाफ तो गवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, जो कुछ करेंगे इन हाथों के जरिए वो क़यामत के दिन अल्लाह को बता देंगे। ये कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के स्लोगन का हाल तो ये है कि इसकी हकीकत की समझ ही नहीं आ सकती। दोस्तों, चंद दिन से कुछ शख्सियात इस तहरीक में इन्वॉल्व हो गई हैं। मिसाल के तौर पे खलीलुर रहमान कमर साहब, मारवी सरमद साहिबा, मंसूर अली खान, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और दीगर कुछ लोग। मैं फर्दन इन शख्सियात के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक खलीलुर रहमान कमर का है, पहले उस पर बात करूँ कि एक टीवी प्रोग्राम में मारवी सरमद को उसने खरी खरी सुनाई और ठीक सुनाई। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के जवाब के तौर पे मेरी ज़ुबान मेरी मर्जी के कानून पर अमल करते हुए जिस तरह खलीलुर रहमान कमर ने जवाब दिया उसी तरह बनता था। लेकिन जब अगले दिन मंसूर अली खान के इंटरव्यू में जब उसने उसकी तौजीह पूछी, उसकी वजह पूछी और अपने हिसाब से जवाब मांगा, तो खलीलुर रहमान कमर ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी को गलत कहने की बजाय, उसके नारे के ऊपर बात करने की बजाय जवाब ये दिया कि मैंने ये एग्रेशन इसलिए दिखाया, उसने मुझे शटअप कहा। तो गोया उसने अपनी जात को इन्वॉल्व कर लिया। उसके नजदीक मेरा जिस्म मेरी मर्जी की खबासत से ज्यादा उसकी अपनी इज्जत और अना है जिसके ऊपर उसे गुस्सा लगा। अजीजान गिरामी कदर, ये एक पहलू है। खलीलुर रहमान कमर को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये सारी दुनिया बता रही है। कुछ कह रहे हैं उसने ठीक किया, कुछ कह रहे हैं उसने गलत किया। ज्यादा तादाद इसकी है कि उसने ठीक किया। लेकिन उसने ऐसा किया कि उसने अपनी टीवी इंटरव्यू में तौजीह करते हुए ये बताया कि मारवी सरमद ने मुझे शटअप कहा तो फिर मैंने कोई बात की, फिर मैंने ये एग्रेशन दिखाया। लेकिन गोया के पता चला कि उसके नजदीक मेरा जिस्म मेरी मर्जी की खबासत से ज्यादा उसकी अना की इज्जत है, उसकी अपनी अना ज्यादा अजीज है। अब मैं चंद सवाल रखना चाहता हूं उन लोगों से
جن کا یہ خیال ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ ٹھیک ہے. پہلا سوال، یہ جسم آپ کا ہے تو ثابت کریں کہ یہ جسم آپ کا ہے. دوسرا، مرضی آپ کی کے مطابق چلے گا تو پھر بتا دیں، اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ نے اپنا جسم چلانا ہے تو بتا دیں. پہلا سوال آسان سا کہ کب آپ کا دل کرتا ہے مرنے کو اور کب آپ مریں گے. اگر آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ہی چلنا ہے تو بتا دیں کتنی دیر آپ زندہ رہیں گے. ہمیں بتا دیں کہ کب آپ کا دل چاہے گا مرنے کو. موت کا وقت بتائیں جو کہ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا. دوسرا سوال، یہ جو آپ میرا جسم میری مرضی کی سلوگن کی آڑ میں جو آزادی چاہتی ہیں، یہ بتا دیں کہ یہ آزادی آپ کو کس سے چاہیے. اپنے شوہر سے چاہیے تو جائیں عدالت میں خلا لیں، طلاق لے لیں. بھائی سے چاہیے تو گھر سے بھاگ جائیں تاکہ آپ کا کردار واضح ہو. باپ سے چاہیے تو جس طرح ایک کیس رپورٹ ہوا کہ بچی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اس قسم کی آزادی چاہیے. کیا اپنے بیٹے سے آزادی چاہیے تو بیٹے کا منہ کالا کروائیں نا، بازاری عورت بنے تاکہ لوگ آپ کے بیٹے کو کہیں کہ یہ بازاری عورت کا بیٹا ہے. اس قسم کی آزادی چاہیے. ان لوگوں سے آزادی چاہیے. تیسرا سوال، کس قسم کی آزادی چاہیے؟ کس قسم کی؟ دو باتیں ناظرین کرام میں کروں گا. پہلی، کیا آپ حقوق زوجیت سے آزاد ہونا چاہتی ہیں؟ اس قسم کی آزادی چاہتی ہیں تو کس نے آپ کو مجبور کیا شادی کرنے پہ؟ کس نے مجبور کیا؟ رہیں ایسے ہی رہیں. اگر آپ حقوق زوجیت میں آ ہی گئی ہیں، رشتہ ازدواج میں آ گئی ہیں، تو پھر جس رشتے کو آپ نے قبول کیا ہے اس کی حدود و قیود تو ہے نا، اس کی حدود میں رہنا پڑے گا. اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تاریخ پہ چلے جائیں. میرا جسم میری مرضی، یوں کیسے تحریک اٹھی؟ ابارشن تحریک، ابارشن موومنٹ، کہ ہم چاہیں تو بچہ پیدا کریں، چاہیں تو نہ کریں. اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. چوتھا سوال ناظرین کرام میڈیا کے لیے. میں بڑے درد سے ہمیشہ رمضان کے آخر پہ یہ بات کرتا ہوں کہ مفتی قاسم پوپل زئی ایک بڑی جامعہ مسجد کا خطیب، جس کے حلقہ احباب میں کچھ لوگ ہیں، اگر میڈیا اس کو دکھانا بند کر دے تو واللہ چاند کا مسئلہ حل ہو جائے. میڈیا جان بوجھ کر یہ ہائپ کریٹ کرتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. جان بوجھ کر. آپ اس سلوگن کو چھوڑ دیں. کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میں لانے میں بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے؟ 24 گھنٹے دھرنا دکھانا، تب جا کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا. پھر اگر آپ نے دکھانا ہی ہے تو اس کے خلاف کیوں نہیں دکھاتے؟ اس بے حیائی کے خلاف کیوں نہیں دکھاتے؟ جو اس بے حیائی کے خلاف کرتا ہے آپ اس کو بین کر دیتے ہیں، کیمرہ کا نوٹس آ جاتا ہے. تو میڈیا کے کردار پر بھی سوالیہ نشان ہے. میڈیا واضح کرے. یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ایک بندہ ادھر سے بلا لیا، ایک ادھر سے بلا لیا، اس کو بھی ٹھیک کہہ دیا، اس کو بھی ٹھیک کہہ دیا. خلیل الرحمان قمر کو یہ کہہ دیا کہ جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھائی ایک طرف ہو جاؤ، یا اس طرف ہو جاؤ، یا اس طرف ہو جاؤ. یہ کیا ہوا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کسی ایک طرف تو ہو جاؤ، کھل کے آ جاؤ، ہمیں پتہ چلے. کھل کے آؤ کہ ہم عورت مارچ کے حق میں ہیں، یا کھل کے آؤ کہ ہم عورت مارچ کے خلاف ہیں. دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یہ دو رنگی نہیں چلے گی. میڈیا کے کردار کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آخری پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ اس عورت کو اس قسم کی آزادی چاہیے جس قسم کی آزادی مغرب نے دے رکھی ہے.
تاریخ تو پڑھیں جا کے، تاریخ پڑھیں جا کے۔ اے خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ کو مغرب کی طرح کی آزادی چاہیے تو ذرا کسی مغربی عورت سے پوچھ کر تو دیکھیں کہ وہ اپنے خاندانی سسٹم سے کتنا تنگ ہے۔ اور رہی آزادی کی بات، تو بھائی کانگریس نے 4 جون 1919 کو عورت کو ووٹ کا حق دیا ہے۔ یہ تو ابھی 1 صدی پہلے کی بات ہے ناظرین کرام، صدی پہلے کی۔ اور دین اسلام نے عورت کو کب سے آزاد کیا؟ جب مرد اس کو زندہ درگور کرتا تھا، اس وقت سے آزاد کیا۔ جب ایک ہی مرد جب کسی عورت سے شادی کرتا تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹا جس طرح باپ کے مال کا وارث ہوتا، اس طرح اپنی ماں کا بھی وارث بن جاتا۔ اس لعنت سے اسلام نے 1500 سال پہلے آزاد کیا۔ پھر عورت کو حصار میں رکھا، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک عورت کو حفاظتی حصار بخشا قرآن نے، اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور کس قسم کی آزادی چاہیے؟ آپ جو آزادی چاہتی ہیں وہ آزادی نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے۔ اور میں خاص بات کرنے لگا ہوں، خاص بات، یہ یہاں تک تھی خواتین کی بات، میں بڑی باریک بینی سے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ شاید آپ مجھ سے ایگری کریں، شاید نہ کریں، لیکن میرا اپنا نظریہ ہے کہ جو مرد ان خواتین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میرا جسم میری مرضی والی کے ساتھ جو مرد لگے ہوئے ہیں، کیا نظریہ ہے ان کے پیچھے جو میں سمجھ پایا ہوں۔ ان جیسی عورتوں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے مرد کو کوٹھے پہ جانا پڑتا تھا، اور یہ مرد کی ذلت ہے۔ خواتین ان کی بھی ذلت ہے، وہ یہ محسوس کرتی تھی کہ مرد ہمارے پاس آتے ہیں۔ مردوں نے بڑی ہوشیاری سے ان خواتین کو کوٹھوں سے نکال کر کوٹھی میں لے آئے ہیں۔ کوٹھے اور کوٹھی کا فرق ہے صرف، ورنہ اس قسم کے نہ مرد کی عزت ہے نہ عورت کی عزت ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے یہ کام کوٹھے میں ہوتا تھا، اب یہ کام کوٹھی میں ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، عورت جس قسم کی آزادی چاہتی ہے وہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی کیا ہے؟ جب اس کا رشتہ کیا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کو اس کی خواہشات کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، اسے اس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن وہ خواہشات اس قسم کی خواہشات، جس طرح ماروی سرمد نے کہا کہ میں چاہوں تو اپنے شوہر سے تعلق بناؤں، چاہوں تو اپنے شوہر سے تعلق نہ بناؤں، اس قسم کی خواہشات چاہیے۔ بھائی تمہیں مجبور کس نے کیا شوہر کرنے پہ؟ نہ کرتی پہلے؟ یہ شوہر کا نام لگانا ساتھ ضروری ہے؟ کیوں کیا اس قسم کا کام؟ نہ کرتی۔ اور جس طرح ایک دن پہلے ماروی سرمد اپنے پروگرام میں بتا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا کیا معنی ہے۔ منصور علی خان صاحب، بڑی آپ کو باتیں آتی ہیں، بڑا آپ لچک لچک کر اور مہک مہک کر باتیں کرتے ہیں، اور بڑے جملے باز ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ عورت میرا جسم میری مرضی کہتا ہے، کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ اور آپ نے اس کا اپنے تئیں مفہوم یہ نکال لیا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے، کوئی اسے ٹچ نہ کرے۔ آپ نے یہ مفہوم نکال لیا۔ یہ کہاں سے نکال لیا؟ حالانکہ وہ عورت خود بتا رہی ہے کہ مفہوم کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آزادی جس قسم کی عورت چاہتی ہے وہ آزادی نہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں مشورے کے طور پہ، حکومت پاکستان کا کوئی بندہ اس پر حکومت پاکستان کا کوئی بندہ کسی فورم پر اس نے اس قسم کی آواز اٹھائی اس کے خلاف یا اس کے حق میں؟ کیوں خاموش ہے؟ عدلیہ کیوں خاموش ہے؟ کیوں سو موٹو ایکشن نہیں لیا؟ وکلاء کیوں خاموش ہے؟ دیگر ادارے کیوں خاموش ہیں؟ علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی حد تک ادا کر رہے ہیں، کیوں خاموش ہیں یہ سارے؟ کیا سپیس دینا چاہتے ہیں؟ بھائی یہ سپیس ہم اور آپ نہیں دے سکتے،
یہ صرف اللہ کی شان ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ سورہ بقرہ دوسرا رکوع پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتا جاتا ہے کہ بھئی اور کر لو گناہ، اور کر لو، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، ہم چھوٹ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ایک گندا پھل جو ہے وہ سارے اپنے ارد گرد کے پھلوں کو خراب کر سکتا ہے. اگر ہم نے آج ان کو نہ روکا تو کل کو یہ آگ ہمارے گھروں کے قریب آ رہی ہے. اور میں مشورے کے طور پہ حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی ریزنیبل بات کرنے لگا ہوں ناظرین کرام، بڑی ریزنیبل بات مشورے کے طور پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عورت اس قسم کا نظریہ رکھتی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، بلوغت کے بعد ایک فارم بنایا جائے، ایک فارم بنایا جائے میرا جسم میری مرضی کے نام پر، اس کی عبارت اس قسم کی ہو کہ میں اپنا جسم اپنی مرضی کے مطابق جس کے سامنے چاہے پیش کر دوں، نہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے نہ مجھے شوہر کی ضرورت ہے، ایک کی بجائے 5 6 مردوں سے تعلقات قائم کروں. وہ فارم فل کر کے جمع کروائے، اور اس عورت جو یہ فارم فل کر دے اس کے اوپر بین ہو کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح جیسی عظیم سنت پر عمل نہیں کر سکتی، تاکہ اس کی آنے والی نسل کو پتا چلے کہ میرے ماں باپ کیا کرتے رہے ہیں، میری ماں کیا کرتی رہی ہے. میری ماں نے مجھے جنم دیا تو نکاح کے ذریعے نہیں، زنا کے ذریعے جنم دیا ہے. یہ مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بہت اچھا مشورہ ہے. فارم فل کروا دیں، پتا چلے کہ اس نظریے کی خواتین کون ہیں جو اپنی اولاد کو حرام زادہ کہلوانے افورڈ کر سکتی ہیں، اور اس قسم کی خواتین کون ہیں جو نکاح کی سنت کے ذریعے اپنی نسل آگے بڑھانا چاہتی ہیں، جن کو پتا ہے کہ ان کا باپ کون ہے، جن کو پتا ہے ان کا دادا کون ہے، جن کو پتا ہے کہ ان کا خاندان کا معاشرے میں کیا مقام ہے. یہ ڈیفرینشیٹ کرتے حکومت پاکستان کہ اس قسم کی عورتیں کون ہیں، اس قسم کی عورتیں کون ہیں. تو میرا درد مندانہ یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے اور اداروں سے، اس کے اوپر مناسب قانون سازی ہونی چاہیے، مناسب، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. اب دیکھیں نا، جب لال لال لہرائے گا والی تحریک اٹھی، اس میں کئی لڑکیاں ایسی جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا. ہمیں پتہ نہیں چل رہا بھائی، گڑبڑ ہو گئی ہیں، ہماری خواتین کنفیوز ہیں. یہ ڈیفرینشیٹ کریں، خدا کے لیے ڈیفرینشیٹ کریں، پتہ چلے کہ اچھی خواتین کون ہیں اور اس قسم کی خواتین کون ہیں، تاکہ مردوں کو بھی آسانی ہو، کہ اس مرد کو بھی آسانی ہو کہ اس نے ان عورتوں کی طرف جانا ہے کہ نکاح کے ذریعے ان عورتوں کی طرف جانا ہے. ایک جملہ کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ماروی سرمد اور اس قسم کی خواتین کو اپنے نظریے کے لیے تو خواتین اگلی نسل چاہیے نا، اگلی نسل تو چاہیے نا اپنے نظریے کے لیے، تو اس کے لیے تو آپ کو کسی مرد کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر مرد کے در پہ آنا پڑے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مرد کس قسم کا ہوگا جو ان خواتین سے اولاد پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ دین حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.